دیکھو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، یہ بہت بڑی ذات ہے، ٹھیک ہے، بہت پاک صاف ذات ہے، عظیم ذات ہے، اس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ ایک مثال قرآن میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، یعنی انک بنا دیا جائے، اور ان درختوں کو، کتنے بلینز ٹریلینز آف ٹریلینز ٹری ہے اس دنیا میں، اگر ان سب کو پین بنا دیا جائے اور یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے لگ جائے کہ اللہ رب العزت کیسا ہے، ذات میں کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہے، وہ رحمتوں میں کیسا ہے، وہ محبتوں میں کیسا ہے، وہ حسن و جمال کمال میں کیسا ہے، تو یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لکھ لکھ کے گھس جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی تعریف کا ایک ذرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو امیجن اللہ رب العزت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایک بڑی ذات ہے، ہم نے اسے چھوٹا بنایا ہوا ہے اپنے لیے، اور یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوٹا اور دنیا کو بڑا بنایا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر زندگی میں اللہ بڑا ہوتا تو ہمارے سامنے ہر گناہ سے بچنا آسان ہوتا، ہم گناہوں کے قریب نہ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی نظر ہے مجھ پہ، میں اللہ کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کنسیپٹ سے اگر میں خالی ہوں تو ڈیفینیٹلی اللہ کی بڑائی میرے دل میں نہیں ہے، اللہ کی معرفت میرے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس چیز کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے اور مجھے گمراہیوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے، مجھے گناہوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اس پوری دنیا میں سمایا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات کو اس پوری کائنات میں، یونیورس میں سمایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی ذات ایک مومن کے دل میں سمائی جا سکتی ہے، اللہ کی محبت ایک مومن کے دل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور مومن کون ہے؟ آپ اور میں ہیں۔ فی الحال زبانی مومن ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم ریئل مومن بھی بن سکتے ہیں۔ چلو 50% تک اگر پہنچ گئے نا تو ہماری کامیابی ہوگی، 100% تک تو نہیں جا سکتے، اللہ لے جائے تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہم سٹارٹ تو لیں۔ آج اگر ہم 10% پر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کل اتنی محنت کریں کہ ہم 20% تک چلے جائیں، پھر 30%، پھر 40% اینڈ 50%، اور اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر نہ لگے، اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں جو ہے وہ کانپ نہ رہے ہو، اس قابل ہم اپنے آپ کو بنا لیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اپنے گناہ جس طرح ہمیں دنیا میں بڑے لگ رہے ہیں کہ او ہو یار میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ مجھے کہاں بخشے گا، او ہو یار میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیا، اب عبادتوں کا کیا فائدہ، یہ اللہ رب العزت سے مایوسی کی ایک صفت ہے۔ تو قیامت کے دن کہیں یہ مایوسی نہ آ جائے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ رب العزت بہت بڑے بڑے فیصلے کرے گا، بہت بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشا جائے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کو جنت دی جائے گی۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ایسے چھوٹے اعمال بھی نہیں ہوں گے تو ہم کتنے لاپرواہ ہیں، اور ہم کتنے بے پرواہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کتنے کمعقل لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جنت دینا چاہ رہے ہیں، اور ہم بڑے بڑے گناہ کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کی جہنم کو خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہم نے بے وقوف نہیں مرنا، ہم نے ایک عاقل، ایک میچور پن دکھا کر مرنا ہے، اور میچور پن یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب بھی اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا نقشہ آئے تو بھلے اس کا نفس نافرمانی کی طرف اسے لے جانے کے لیے پیچھے سے دھکے دے رہا ہو، یا شیطان اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اگنور کرے، ہمت کرے، کامیابی کے راستے کی طرف جائے، نیکی کی راہ کو چنے۔ یہ ہوتا ہے ایک عقل مند انسان۔ بچوں کی طرح اپنی زندگی مت گزارے جو لالی پاپ سے گزارا کرتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دے، بالکل اپنے ٹرسٹ لیول کو اپنے اللہ پر اتنا ڈیولپ کر لے کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کرتے وقت اللہ رب العزت کم سے کم یاد آئے۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے، آج سے میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دینے والا ہوں۔ یہ اس ہوم ورک کے بارے میں آپ سے کل پوچھوں گا۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ نیٹ پر سرچ کرنا ہے اور اس دعا کو، اس اذکار کو یاد کرنا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ایزیلی
صبح اٹھو 10 دفعہ پڑھ لو، دن کو 10 دفعہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھ لو، کچھ بھی، چلتے پھرتے پڑھ لو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لو، لکھتے لکھتے پڑھ لو، سوتے سوتے پڑھ لو، کچھ بھی کر کے یہ 100 دفعہ ضرور پڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ آج سے اپنی زندگی کا یہ روٹین بنائے، میں کل آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ عمل ہے، اور فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص 100 مرتبہ یہ کہتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو فرماتے ہیں کہ یہ جس دن یہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس دن اس سے زیادہ عمل کرنے والا صرف وہی شخص بچتا ہے جو یہ کلمات زیادہ بار پڑھ لے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ شخص جس نے 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھی، یہ اس سے بہتر ہے۔ ہاں، اب اس کو وہ کراس کر لے گا جو 110 دفعہ پڑھے، 120 دفعہ پڑھے، تو یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا۔ یقین کریں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے صحابہ میں دین کو لے کر مقابلے چلتے تھے، مقابلے کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے اعمال میں، کہ جب دیکھا کرتے تھے نا ایک صحابی کو کہ یار یہ تو اللہ کے راستے میں بڑے مال خرچ کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، تو حسرت کرتے تھے کہ کاش اللہ مجھے مال دیتے تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کرتا۔ اسی طرح وہ یہ چیز ان کو بہت آگے تک لے گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو مقابلہ کر رہے ہیں کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر اتنا زیادہ توکل کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا فوراً کرتے تھے، کوئی سوال نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کا حکم ہے، اوکے جی یہ لو۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کبھی نہیں بڑھ پاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ جب اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ، تو اس کا جو نمبر تھا، اس نے 40ویں نمبر پر کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا تھا، لیکن اس 40 نمبر والے نے پہلے نمبر والے سے مقابلہ کیا تو دیکھو چوتھے نمبر پر آ گئے۔ تو اسی طرح دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم لوگوں پر نظریں رکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظریں رکھے، تاکہ آپ کا شوق بڑھتا رہے۔ تو 5 وقت کی نماز زندگی کا اصول بنائے، قرآن کی تلاوت کے لیے 5 منٹ نکالے، اور اللہ کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے کہ جو بھی عبادت سامنے آئے گی کر گزروں گا، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کھلا مت چھوڑے، اپنے نفس کو پالے مت، ایسے اعمال مت کرے جو تمہارے نفس کی خوراک بنے، ایسے گناہ مت کرے جو تمہارے نفس میں جو تمہاری نفس کی خوراک بنے، اور تم وہ گناہ کرو، تمہارا نفس اس سے پلے اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ پھر تم نفس کے غلام بن جاؤ۔ تھوڑا نفس کو بھوکا رکھو، گناہ نہ کرو۔ نفس کی خوراک گناہ ہے، بے حیائیوں کے کام ہے، عبادتوں سے غفلت ہے، اللہ سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نفس کو کمزور کرنے والے کام، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نفس تمہارا غلام بن جائے تو نہ چاہتے ہوئے کچھ دنوں کی سٹرگل کرو، آؤ نمازوں پر، نہ چاہتے ہوئے بیٹھ جاؤ 5 منٹ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسے لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے، نہ چاہتے ہوئے جڑ جاؤ ایسی مجلس کے ساتھ کہ جو لوگ صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور ان میں اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کرو، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور علم کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سٹرگل شروع کرو، تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا، یقین کریں۔ ہم ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اور بن تو چکا ہے الحمدللہ۔ اب جو بھی اس ماحول میں آئے گا ہماری ٹیم کا حصہ بنے گا، اللہ رب العزت، اللہ سے امید ہے، چونکہ دیکھو میں جیسے کہ آپ کو کہتا ہوں نا، میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہو، کہاں سے سن رہے ہو، مجھے آپ کے نام تک نہیں پتا، لیکن میں یہاں اللہ کے لیے آتا ہوں۔ اخلاص کے لحاظ سے کمزور بھی ہوں، کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اتنے سٹرکٹ نہیں ہے کہ اتنا سٹرکٹ بیہیویئر کے ساتھ ہمیں جج کرے کہ نہیں 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 نہیں، بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اگر 90% میرے اندر دکھاوا ہے اور 10% اخلاص ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو بڑھا دے، قبول کر لے، اوکے؟ سو اسی طرح اللہ رب العزت کو دکھایا کرے، تو جو اس ماحول سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے فائدہ دیں گے۔ اللہ رب العزت
اس کے علم میں اضافہ کریں گے۔ آپ لوگوں کی طلب سے اللہ مجھے توفیق دیں گے بولنے کی، اور میرے بولنے سے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے سننے کی۔ دیٹس اٹ۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں تو یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں فخر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سے اللہ رب العزت ہماری جنتوں کے درجوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کیا کرو رات کے آخری حصوں میں، کچھ رات کو بھی یاد کر لیا کرو، صبح بھی یاد کر لیا کرو، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا اٹھ لیا کرو۔ پھر ہمارے گھروں میں تو فجر کی نماز کا کلچر ہی نہیں ہے، ہم تو فجر کی نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پر کیا کہوں میں یار، کمزوریاں بہت ہیں۔ کمزوریاں پوائنٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کمزوریوں کو پورا کرنا مقصد ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہے، اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی یقین ہے، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت فل لوئل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر اللہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں تک لے جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرا رب سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی کو قیمتی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں گے، آپ اللہ کے سہارے پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ یقین کریں جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس انسان کی زندگی میں اگر 1000 پرابلمز بھی ہوتی ہے اسے فیل نہیں ہونے دے رہا ہوتا اللہ۔ یقین کریں جس انسان کی زندگی میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے تو یہ انسان 1000 بار ٹوٹتا ہے، 1000 بار گرتا ہے، لیکن اللہ اسے پھر اٹھاتا ہے، اللہ اس کی اسٹرینتھ کو پھر سے گین کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر سے اس کی پاور کو گین کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے۔ ایسے اللہ سے ہم دور جا کے کمزور ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم بے حیا ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم نادان ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ یقین کرے جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا طاقتور بن گیا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا پرسکون ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ دیکھو نا، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں، ہمیں سٹریس کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں انزائٹی کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کیوں کریں؟ ہم دنیا والوں کے سہارے کیوں جیے؟ ہم دنیا میں اپنی زندگی کیوں ویسٹ کریں جب محبت کرنے کے لیے اللہ ہے، جب بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہے، جب یقین کرنے کے لیے اللہ ہے، جب باتیں کرنے کے لیے اللہ ہے، جب کامیابی دینے کے لیے اللہ ہے، جب سہارا بننے کے لیے اللہ تیار ہے، تو میں کیوں نہ پکاروں اپنے رب کو؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ایک ایسے ولی کا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ 23ویں سپارے سورہ یاسین میں آتا ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک بہت زبردست محبت کی کہانی چھپی ہے، اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑا تقویٰ چھپا ہے، اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت چھپی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور یہ بہت محبت کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ، اتنے پسند آئے۔ ایک عام انسان ہے، یہ ایک عام انسان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ صرف اس نے اتنا کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ تم لوگ مجھے اللہ کی محبت سے، اللہ کی عبادت سے روکتے ہو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے کوئی دلیل بتاؤ کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس رب سے محبت کیوں نہ کروں، میں اس رب کی منشا پر اپنی زندگی کیوں نہ گزاروں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے تو ہوں، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی تو عطا ہے۔ آج یہ لوگ مجھ سے جو جڑے ہوئے ہیں، آج یہ جو لوگ مجھے محبت کر رہے ہیں، آج یہ جو چیزیں آ گئی ہیں میرے پاس، یہ سب کچھ، یہ سارے معاملات اسی نے تو بنائے ہیں۔ تو میں ایسے رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور پھر آخر میں کیا زبردست بات کی، اور میں نے جانا بھی اسی کے پاس ہے، میں نے فیس بھی اسی کو کرنا ہے، میں نے جواب دا بھی اسی کو ہونا ہے، تو میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ تو مجھے کیوں روکتے ہو؟ اور اس بات پر انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ ادخل الجنت،
سیدھا چلے جاؤ جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے ایسی موت کیوں نہ مانگے؟ اللہ رب العزت سے ایسا ریلیشن کیوں نہ مانگے اپنے لیے؟ ہم کیوں متاثر کریں لوگوں کو؟ ہم کیوں کریں گناہ؟ ہم کیوں کریں بے حیائیوں کے حوالے اپنی قیمتی زندگیوں کو؟ ہم اپنے زبان سے اللہ کے بول کیوں نہ بولیں؟ ہم اپنے کانوں سے اللہ کے الفاظ کیوں نہ سنیں؟ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ کیوں نہ دیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزاریں؟ کہ جو رب ہمارے ساتھ لوئل ہے، جو رب ہمیں محبت کرتا ہے، جو رب ہمارے ہر گناہ کے بعد ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے معافی مانگنے کی، کیوں نہ جائے ایسے رب کے پاس؟ کیسے اگنور کر سکتے ہیں اتنی لوئل ذات کو؟ کیسے دور بھاگ سکتے ہیں اتنی محبت، اتنی قریب کرنے والی ذات کو؟ کیسے دور جا سکتے ہیں ایسی ذات سے کہ جو خود کہاں ہے؟ شارک کے قریب۔ ہائے ہائے، اتنا ایسے رب سے دور جانے کا دل کیسے کر سکتا ہے یار؟ ایسے رب سے دور جا کے ہم کون سی کامیاب ہو جائیں گے؟ کون سی کامیاب زندگی گزار لیں گے ہم؟ ارے رب سے جڑنے میں جو مزہ ہے، ارے رب کی عبادتوں میں جو سرور ہے، ارے رب سے مانگنے میں جو کیفیتیں انسان کی بنتی ہے، کاش کے مومن کو حاصل ہو جائے، کاش کہ ہم مسلمانوں کو وہ کیفیتیں مل جائیں کہ جب لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو اپنی سچویشنز بھول جاتے تھے، اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے، اپنے دکھ بھول جاتے تھے، اپنے درد بھول جاتے تھے، اور اللہ سے باتوں میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ پوری رات گزر جایا کرتی تھی، اور ان دعاؤں میں ان کو اتنی لذت ملتی تھی، اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ لوگ اپنے دل کے حالات کھول کے اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ کاش کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے کہ جس زندگی میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ کاش کہ ہم ان لوگوں جیسے بن جائیں کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں خوف سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں امید سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، اور کچھ محبتوں سے پکارتے ہیں اس سے۔ ارے یہ عادتیں بنانا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اتنی مشکل نہیں ہے میری جان، بہت آسان ہے اللہ سے ملنا، بہت آسان ہے اللہ کے قریب جانا۔ یقین کریں آپ اس بات پر، بس صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر دیکھو اللہ آپ کی ان زندگیوں، ان مسئلوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو، ان پریشانیوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو کیسے پرسکون بناتے ہیں۔ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، تم فیل کرو گے اپنے دل کے جذبات سے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے اتنے قریب چلے جاؤ کہ تمہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ رات اور یہ جو دن آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ضائع مت کرو۔ ضائع ہو گئی بہت پچھتاوا ہوگا، اسی طرح پچھتاؤ گے کہ جس طرح آج قبروں میں وہ لوگ پچھتا رہے ہیں جو گناہ کر کے مرے، اسی طرح پچھتاؤ گے ہمیشہ، حسرت بھری نگاہوں سے اپنی زندگیوں کو، اپنے جسموں کو دیکھو گے کہ جو قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نے تیری عبادت کرنی ہے۔ ان کو موقع نہیں مل رہا، ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی قسم، ایک گنہگار روزانہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ نہیں بھیج رہا، اور ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، تو کیوں نہ ان قبروں سے کوئی اپنے لیے عبرت حاصل کر لی جائے، کیوں نہ ان جنازوں سے کچھ عبرت پکڑ لی جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک حسین فیصلے کر لیے جائے اپنے لیے۔ یہ بے حیائیاں ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ گناہ ہمیں کون سا سکون دیتے ہیں؟ زنا کی 5 سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے، اور اس سے بننے والی پریشانی اور اس سے آیا ہوا عمومی عذاب میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کروں گا تو اللہ اس زندگی کی قیمت لگائیں گے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے قریب جانے کی، اللہ کو منانے کی، آج ہی، ابھی، کل نہیں، کل تو کبھی آتی نہیں، آج فیصلہ کرو۔ مجھے ابھی فیصلے چاہیے، اور دل سے فیصلے چاہیے۔ مجھے ابھی ایک ایسی نیت چاہیے کہ جو نیت اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے۔
مجھے ایک ایسا کمنٹ چاہیے، ایک ایسا انشاءاللہ چاہیے جو دل سے نکلا ہو کہ میرے بھائی میں آج سے اپنی زندگی کو چینج کروں گا۔ چلیں جلدی سے ایک کمنٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی آپ کو مبارک ہو، اور نئی زندگی میں اللہ کی عبادتیں ہوں گی، اللہ کی محبتیں ہوں گی، اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، سارے گئے انشاءاللہ۔ چھوڑے یہ شیطان کے کام، شیطان کے چال، اللہ سب کے ارادوں کو قبول کرے۔